یعنی کمال تھا کہ حضرت اس کی پیشیاں بھگتتے رہے خلیفہ صاحب، اور ان کے لیے ذلت یہ تھی کہ وہ کتے کو اٹھا کے عدالت میں لے جاتے تھے، اور پھر حضرت کی محبت کی کیفیت یہ تھی کہ جب لنگر میں کوئی چیز آتی تو کہتے یار پہلے ان کو دے آؤ، وہ ہمارے ہمسائے ہیں۔ آج ہم اپنوں کو چھوڑ دیتے ہیں، رشتے توڑ دیتے ہیں، تعلقات ختم کر دیتے ہیں۔ تو یہ اس قرآن مجید کی ایک ایک آیت سے، انبیاء کے واقعات سے ہمیں یہ سیرت اور یہ سبق ملتا ہے۔ آیت نمبر 4 ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن، یہ ہے 14ویں پارے کے آخر میں۔ ایسے ہے او مولوی صاحبان، یار میں حافظ نہیں ہوں، میں اس لیے پوچھتا ہوں، مجھے بتا دیا کرو۔ ہاں، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت و تبلیغ کے اسلوب بتائے گئے کہ آپ اللہ کے دین کی طرف بلائیے حکمت کے ساتھ، موعظت حسنہ کے ساتھ، اور مجادلہ بطریق احسن کے ساتھ۔ اس کی تفصیل آگے آئے گی۔ حکمت کا ایک معنی کل میں نے آپ کو بتایا کہ اللہ کے دین کی دعوت دو توحید و سنت کی روشنی میں، اللہ کے دین کی طرف دعوت دو بصیرت اور سمجھ کے ساتھ، موقع شناسی، مزاج شناسی، ماحول شناسی کے ساتھ۔ موعظت حسنہ کا معنی ہے کہ واعظ کرو، اچھے طریقے سے سمجھاؤ، جذباتی بن کر نہیں۔ یہ بات یاد رکھیں کہ آپ مبلغ بن رہے ہیں، حاکم نہیں، آپ جج نہیں کہ آپ لوگوں پر اپنے حاکمیت کے فیصلے مسلط کریں، یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے۔ ہمارے اوپر حاکم کو اور لوگ ہیں جو ہیں، فیصلہ ان کا چلے گا، آپ نے دین سمجھانا ہے، ان پر فتویٰ نہیں لگانا۔ آپ دارالافتاء میں بھی نہیں بیٹھے کہ آپ کسی کو کہہ دیں یہ کافر ہے، یہ مشرک ہے، یہ ملحد ہے، یہ بے دین ہے، یہ یہودی ہے، یہ عیسائی ہے۔ آپ کو یہ کہنے کا حق نہیں ہے۔ ہاں، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو یہ کرتا ہے شریعت اس کو کافر کہتی ہے، جو یہ کرتا ہے۔ اس پر آپ کو ایک بزرگ کا واقعی سنا دیتا ہوں۔ مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ سر سید احمد کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے؟ اب ظاہر ہے کہ وہ انگریزی اقتدار کے دور کا آدمی تھا اور بڑا زیرک آدمی تھا۔ یہ مسلم یونیورسٹی سب سے پہلے اس نے علی گڑھ والی اس نے بنائی تھی۔ تو مفتی صاحب نے فرمایا کہ جس کے یہ عقیدے ہوں وہ مسلمان نہیں ہوتا۔ ان میں یہ ہے کہ وہ خود معجزات کا منکر تھا۔ سر سید معجزوں کو نہیں مانتا تھا، کہتا تھا کوئی معراج شراج نہیں ہے، یہ حضور نے خواب دیکھا ہے۔ اس کے متعلق مشہور ہے کہ کتا اپنے ساتھ ہمیشہ رکھتا تھا۔ مولانا قاسم نانوتوی کا ساتھی تھا، کٹھے پڑے تھے، مولانا مملوک علی کے شاگرد تھے دونوں، وہ بھی یہ بھی۔ تو ایک دفعہ حضرت نانوتوی سے ملاقات ہوئی تو حضرت نے فرمایا بھی یار یہ کتا کیوں ساتھ رکھا ہوا ہے؟ اس نے کہا تم مولوی کہتے ہو کہ موت کے وقت جو ہے نا وہ یہ جس کے پاس کتا ہو اس گھر میں فرشتے نہیں آتے، تو میں اس لیے کتا ساتھ رکھتا ہوں تاکہ موت کا فرشتہ نہ آ سکے میرے پاس، میں سفر میں ہوتا ہوں تو یہ ساتھ میرے رہتا ہے۔ حضرت نانوتوی تھے آگے، وہ علم کلام کے ماہر تھے، متکلم اسلام تھے۔ حضرت نے فرمایا کتے کو موت آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ جو اس کی روح لینے آئے گا وہ تیری بھی لے جائے گا۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اب مفتی صاحب سے پوچھا، مفتی صاحب نے شخصی فتویٰ نہیں لگایا کہ یہ کافر ہے، فرمایا جو آدمی یہ عقیدہ رکھتا ہے وہ کافر ہے، جو حدیث کا انکار کرتا ہے وہ کافر ہے، جو فقہ کا انکار کرتا ہے، ہم کافر تو اس کو نہیں کہتے، لیکن فقہی مسائل کے استنباط امت کی ضرورت ہے، جو اس کا انکار کرتا ہے وہ جاہل ہے، نادان ہے۔ لیکن آپ شخصی فتویٰ کسی پر نہیں لگائیں گے کبھی بھی تقریر میں۔ ہاں، جس پر امت کا اجماع ہو چکا ہو، جیسے غلام محمد قادیانی پر، اب اس فتویٰ لگنے کے بعد اب آپ کہہ سکتے ہیں چونکہ اس نے دعوی نبوت کیا اور اس کی موت اس پر آئی ہے تو یہ کفر پر مرا ہے۔ باقیوں کی موت کا ہمیں یقین نہیں۔ یعنی کمال ہے ہمارے علماء دیوبند کے احتیاط کا کہ 1000 اختلاف کے باوجود انہوں نے کبھی بریلویوں پر کفر کا فتویٰ نہیں لگایا۔ یہ ہمارے اکابر کا کمال ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اس آیت کریمہ میں یہ سب کچھ بیان کیا گیا۔ اس کا ایک اور عجیب ربط ہمارے حضرت درخواستی تفسیر پڑھاتے تھے بڑے حضرت رحمۃ اللہ علیہ، اب الحمدللہ اس سال مخزنوں والوں نے بھی شروع کی ہے، اللہ ان کو جزا دے، چلو بڑوں کی ایک یاد شروع کر رہے ہیں۔ تو حضرت ربط بتایا کرتے تھے۔ اس آیت کے بعد آگے ہے صبر کا حکم، وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، بالکل آخری آیت ہے، یہی ہے نا۔
جب آپ دین کی دعوت دیں گے تو آپ کو ساحر، مجنون، دیوانہ، پتہ نہیں کیا کیا لوگ کہیں گے، تنقید کریں گے، مذاق کریں گے، بستر بند کہیں گے، جناب کیسی کیسی تنقیدیں ہوں گی، تو آپ نے صبر کرنا ہے۔ جب صبر کریں گے تو پھر رب آپ کو عظمتیں دے گے۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ، یہ مکی زندگی میں معراج ہوا ہے اس دعوت و تبلیغ کے صلے میں، کہ جب آدمی اللہ کے دین کے لیے ایسا کام کرتا ہے، دن رات اسی کام میں لگ جاتا ہے، تو پھر اللہ دنیا کو دکھاتا ہے کہ میں اس کو کیسے عروج عطا کر رہا ہوں، کیسا معراج کرا رہا ہوں۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کی حکمتوں میں سے ایک حکمت یہ بھی تھی۔ 5ویں آیت، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اس سے اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ جو اللہ کی طرف بلاتا ہے، یعنی سب سے اچھی گفتگو اس کی جو داعی ہو، بس اللہ کے لیے بلائے، صرف داعی نہیں، دعا الی اللہ، اللہ کی طرف بلانے والا، یہ سب سے اچھی بات کرنے والا ہے۔ اس کی آپ تفصیل دیکھنا چاہیں تو مولانا الیاس رحمہ اللہ کی ایک کتاب ہے فضائل تبلیغ، چھوٹا سا رسالہ ہے، اس کے 5-7 چھوٹی چھوٹی فصلیں ہیں، ایک ایک فصل میں کئی کئی آیات اور احادیث کی تفصیل اور تشریح ہے۔ یہ کتابیں اس لیے لکھواتا ہوں کہ آپ کو کتابیں لینے پڑھنے میں آسانی ہو۔ اس طریقے سے مولانا ابو الحسن علی ندوی کی ایک کتاب ہے کہ دعوت و تبلیغ کا پیغمبرانہ اسلوب، کہ نبیوں نے امتوں کو دعوتیں کیسی دیں، تو ان کتابوں سے آپ کو اس کا فائدہ ہوگا۔ ایسی ایک کتاب ہے مولانا الیاس اور ان کی دینی دعوت یا ان کی تحریک، یہ بھی ایک بڑی اچھی کتاب ہے جس میں مولانا کی اس کاوش اور محنت کو اور دنیا میں پھیلنے کے سبب کو بیان کیا گیا ہے۔ ماننے کے لیے تو ایک آیت کافی ہے، ہم نے تو 5 لکھوا دی ہیں، باقی پھر انشاءاللہ۔ اب احادیث لکھیں، دعوت و تبلیغ کے عنوان پر احادیث مبارکہ، عنوان یہ لکھیں، دعوت و تبلیغ کے عنوان پر احادیث مبارکہ۔ پہلی حدیث، بلغوا عنی ولو آیہ، میری طرف سے پہنچاؤ اگرچہ ایک آیت کیوں نہ ہو، یعنی جو دین تم تک پہنچا ہے اسے دوسروں تک پہنچاؤ۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہر آدمی دین کا داعی بنے، لیکن اس کی دعوت کا دائرہ کار اپنا اپنا ہوتا ہے۔ ایک آدمی دکان پر بیٹھا ہے، وہ اپنے ملازموں کو اچھی باتوں کو دعوت دے، ایک پیر ہے وہ اپنے مریدوں کو دین کی دعوت دے، ایک امام ہے وہ اپنے مقتدیوں کو دین کی باتیں سمجھائے، سکھائے۔ یہ ہے کہ جو اور ان کا ذہن بنائے کہ آپ نے گھر جا کر یہ سکھانا ہے، گھر جا کر آپ نے یہ بتانا ہے۔ دوسری حدیث، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع کا خطبہ ارشاد فرمایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی حج کیا ہے، ویسے حج کی فرضیت سے پہلے حضور نے کئی حج کیے ہیں، کیونکہ آپ مکی زندگی میں رہتے تھے تو حج ملت ابراہیمی کے طریقے پر لوگ پہلے کرتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ جو مدینہ طیبہ سے 3 مرتبہ مختلف لوگ آئے تھے، ملے تھے، جنہوں نے اسلام بھی قبول کیا تھا اور پھر حضور کو دعوت بھی دی تھی، وہ حج پہ ہی آئے تھے۔ تو اس وقت جو ارکان تھے ان میں جو شریعت کے موافق تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ادا کرتے تھے، لیکن حج کی فرضیت نہیں تھی۔ فرضیت کے بعد حضور نے ایک ہی حج کیا ہے، تاکہ امت کو سمجھ آئے کہ حج زندگی میں ایک ہی فرض ہے، باقی کوئی کتنے کر لے، اللہ جتنی توفیق دے دے، جتنے عمروں کی توفیق دے دے، حج ایک تھا۔ حج کی فرضیت ہوئی ہے 9 ہجری میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سال حضرت ابوبکر صدیق کو امیر حج بنا کر بھیجا ہے۔ حضرت ابوبکر گئے، بعد میں کچھ احکامات آئے تو آپ نے حضرت علی کو حضرت ابوبکر کے پاس بھیجا وہ احکامات دے کر، لیکن امیر ابوبکر ہی رہے حج کے۔
اگلے سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شوال المکرم سے اعلان کر دیا کہ اس سال میں حج پر جاؤں گا، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک بڑی جماعت تیار ہو گئی حج کے لیے۔ یہ فطری چیز ہوتی ہے، کوئی پیر صاحب کہیں بھی میں عمرے پہ جا رہا ہوں تو کتنے مرید تیار ہو جاتے ہیں، کوئی عالم کہے کہ جی میں حج عمرے کے لیے جا رہا ہوں تو کئی لوگ تیار ہو جائیں گے، صرف اس لیے کہ ان کے ساتھ جائیں گے، یہ مسائل سے واقف ہیں تو ہماری رہنمائی صحیح ہوگی، ورنہ ہم گئے اور آئے اور چکر لگائیں اور آگے کوئی رہنمائی ہماری نہ ہو تو پیسے ضائع ہو جاتے ہیں۔ میں ایک عمرے پر تھا، بلکہ میرا بیٹا سعد بھی ہے، اسد بھی، ہم سارے اکٹھے تھے، تو اشراق کے وقت ہم نے دیکھا ایک آدمی جو ہے نا وہ بالکل پسینے سے شرابور ہے، احرام باندھا ہوا ہے اور وہ چکر لگا رہا ہے، خوبصورت تھا، نوجوان آدمی تھا، لگتا تھا جیسے کوئی ابھی پاکستان سے آیا ہے، لیکن احرام میں تو پتہ نہیں چلتا نا کہ پاکستانی ہے یا غیر پاکستانی۔ میں نے یہی کپڑے پہنے ہوئے تھے تو اس کو یہ اندازہ ہو گیا کہ یہ پاکستانی ہے، تو وہ مجھے کہتا ہے کہ آپ عمرے پہ حج پہ آئے، عمرے پہ آئے ہوئے ہیں؟ میں نے کہا کہاں سے؟ میں نے کہا پاکستان سے۔ تو مجھے کہتا ہے یہ کب ختم کریں گے؟ میں نے کہا کیا؟ کہتے ہیں یہ جو چکر لگا رہے ہیں یہ کب ختم کریں گے؟ میں نے کہا کیوں؟ کہتا میں رات 2 بجے کا آیا ہوں، وہ بھی چکر لگا رہے ہیں، میں بھی چکر لگا رہا ہوں، اب وہ ختم کریں تو میں ختم کروں۔ یہ ہنسنے کی بات نہیں ہے، دکھ اس چیز کا ہے کہ 2-2.5 لاکھ روپیہ صرف عمرے پہ خرچ ہوتا ہے، 6-6 لاکھ روپیہ، 7-7 لاکھ لوگ حج پر خرچ کرتے ہیں، اور جائیں اور ان کو نہ طواف کا پتہ ہے، نہ احرام کا پتہ ہے، نہ سعی کا پتہ ہے، نہ جناب والا یہ پتہ ہے کہاں سے شروع ہوتا ہے اور کہاں پر ختم ہونا ہے۔ تو یہ جہالت، علم کا حاصل نہ کرنا، علم سے دوری، یہ سارے اس کے اسباب ہوتے ہیں۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا تو صحابہ تیار ہو گئے، مختلف قبائل کو پتہ چلا وہ بھی تیار ہو گئے، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذوالقعدہ میں آپ مکۃ المکرمہ مدینہ طیبہ سے احرام باندھ کے روانہ ہوئے، ذوالحج میں آپ حج کے ایام میں مکہ مکرمہ پہنچ گئے، 9 ذوالحج کو میدان عرفات میں آپ نے وہاں وقوف عرفات کیا چونکہ حج کا رکن اعظم ہے، اور پھر اس کے بعد آپ نے وہاں ایک خطبہ ارشاد فرمایا۔ عربی میں وہ خطبہ کتابوں میں سب میں تقریباً موجود ہے، اس خطبے کے اندر آپ اگر غور کریں تو الفاظ بڑے مختصر ہیں لیکن مفہوم کے لحاظ سے اتنا جامع ہے کہ اس خطبے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عقائد بیان کیے ہیں، اعمال بیان کیے ہیں، اخلاق بیان کیے ہیں، معاملات بیان کیے ہیں، معاشرت بیان کی ہے، معیشت بیان کی ہے، خانگی نظام بیان کیا ہے، سیاست بیان کی ہے، زندگی گزارنے کے مختلف اسلوب اور اصول سکھائے ہیں۔ کوئی ایسی چیز نہیں جو امت کی ضرورت ہو اور حضور نے اس خطبے میں ارشاد نہ فرمائی، بالکل جامع قسم کا خطبہ ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ خطبہ ارشاد فرمایا۔ جب آپ کا وہ خطبہ مکمل ہو چکا تو پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ ارشاد فرمایا کہ الا هل بلغتکم، جو کچھ میں نے تمہیں کہا یہ تمہیں پہنچا دیا، تم نے سن لیا یا نہیں سنا؟ تو صحابہ نے 3 جملے کہے، ادیت و نصحت و بلغت۔ اللہ کے محبوب آپ نے حق ادا فرما دیا، آپ نے ہمیں نصیحت فرما دی، آپ نے ہمیں دین کی باتیں ہم تک پہنچا دیں۔ یہ اقرار ہے صحابہ کا۔ جب یہ بات ہو گئی تو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلا اسلوب دعوت ان کو دیا کہ فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، چاہیے کہ ہر حاضر غائب تک یہ پہنچائے۔ تو اب اس کے بعد صحابہ کرام کا جس طرف جو رخ تھا، سوائے اس جماعت کے جو حضور کے ساتھ مدینہ طیبہ سے آئی تھی وہ واپس لوٹی، باقی سب لوگ اپنے اپنے قبائل میں گئے، اور انہی میں سے ایک ابو شاہ نامی ایک شخص تھا، اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا میں اپنے قبیلے میں جاؤں تو ان کو کیا جا کر بتاؤں؟ آپ نے ایک صحابی کو فرمایا یہ میرا خطبہ لکھو، تو باقاعدہ وہ خطبہ لکھا گیا۔ پھر اس کے بعد وہ آپ نے اس صحابی کو دیا کہ یہ جا کر ان کو اصول بتانا۔ تو یہ دوسری روایت ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ حضور نے دعوت دی، حق ادا فرمایا، دین پہنچایا، اور پھر صحابہ سے پوچھا میں جو کچھ رب نے مجھے دین دیا ہے میں نے تم تک پہنچا دیا؟ تو انہوں نے کہا قد ادیتا و بلغتا و نصحتا، آپ نے نصیحت بھی فرما دی، پہنچا بھی دیا، حق بھی ادا کر دیا۔ تو فرمایا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، ہر حاضر غائب تک میری اس بات کو پہنچائے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ امت کی ذمہ داری ہے۔ جناب سیدنا حسن کی ایک روایت ہے،
ان سے پوچھا گیا آدمی عمل کرے تب بھی لوگوں کو کہے، نہ کرے تب بھی کہے؟ تو حضرت حسن نے فرمایا کہ عمل کرے تب بھی تبلیغ کرے، نہ کرے تب بھی تبلیغ کرے، لوگوں کو کہے، جب کہے گا تو اللہ اس کو عمل کی توفیق دیں گے۔ ایک آدمی کے چہرے پہ داڑھی نہیں اور وہ دوسرے کو کہتا ہے یار داڑھی رکھ، تو شرم تو آئے گی نا کہ یار میں نے رکھی ہوئی نہیں، میں اس کو کیسے کہوں، لہٰذا پہلے میں رکھ لوں پھر اس کو کہوں۔ تو یہ ایک تبلیغ کا طریقہ ہے کہ اللہ خود بخود اس کے عمل کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں۔ تیسری روایت وہ بھی مشکات میں ہے، بڑی معروف ہے، آپ سب نے پڑھی ہوئی ہے، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، تم میں سے کوئی آدمی کسی منکر ناپسندیدہ عمل کو دیکھے اور اس میں طاقت ہے تو اپنے ہاتھ سے روکے، فإن لم یستطع فبلسانہ، ہاتھ سے نہیں روک سکتا زبان سے کہہ تو سکتا ہے پھر کہے، فإن لم یستطع، اگر زبان سے نہیں کہہ سکتا تو فبقلبہ، دل میں اسے برا محسوس کرے، وذالک اضعف الایمان، اور یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے۔ اس حدیث میں ایک بات اور سمجھنے کی ہے، پہلا حصہ ہے کہ ہاتھ سے روکے، اس میں حکام، حکمران، قاضی، جج یا والدین اور اساتذہ یا وہ مشائخ اور پیران عظام جن کو طاقت ہے اپنے مریدوں پر اپنا حکم نافذ کرنے کی، یہ ان کے لیے ہے کہ اپنے ہاتھ سے روکیں۔ خبردار آج کے بعد تمہیں ایسا نہ دیکھوں، میں نے جو روکا ہے مت ایسا کرو۔ پہلے زمانے میں تو ہمارے بزرگ بڑے سخت تھے، حضرت درخواستی کی کوئی تصویر بناتا ہم تو بڑے شوق سے بنواتے ہیں نا، اللہ معاف فرمائے، تو حضرت فرماتے ہیں کیمرہ چھین کے اس کو توڑ دو۔ ہاں یہ حقیقت ہے۔ حضرت درخواستی کی وفات پہ فاروق لغاری ڈیرہ غازی خان کے تھے، اس وقت پاکستان کے صدر تھے، اور وہ مولانا حسین احمد مدنی سے ان کے والد بیعت تھے، اور فاروق لغاری کی اپنی بیعت حضرت درخواستی کے ساتھ، یعنی ہمارے بزرگوں سے وابستہ تھا۔ تو وہ تعزیت کے لیے آیا۔ مولانا شفیق الرحمان درخواستی رحمۃ اللہ علیہ، یہ حضرت کے نواسے تھے، نیک صالح عالم تھے، میرے استاد بھی تھے۔ وہ وہاں بیٹھے تھے تو وہ ان کے ساتھ وہ کیا کہتے ہیں جی، وہ پہلے زمانے میں ویڈیو بناتے تھے نا، وہ کیا کہتے ہیں بڑے بڑے وہ لے کے کیمرے شیمرے، وہ جب مسجد میں داخل ہوئے تو مولانا شفیق الرحمان صاحب اٹھ کے باہر چلے گئے۔ تو لوگوں نے کہا جی بیٹھے، وہ بات حاکم آ رہا ہے، کیا کہتے ہیں صدر پاکستان تعزیت کے لیے آ رہا ہے تو آپ جا رہے ہیں۔ فرمایا درخواستی کی قبر کی مٹی ابھی گیلی ہے اور تم نے اس کے اسلوب اور اصولوں کو توڑ دیا ہے کہ یہ کیمروں والے مسجد کے اندر آ گئے ہیں، تو یہ میرا دل برداشت نہیں کرتا، اٹھ کے باہر چلے گئے۔ یہ ہمارے بزرگوں میں کمال غیرت۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے ایک سوال کے جواب میں اس پر بات کہی تھی کہ جو ہماری تصویریں بنتی ہیں یہ کیمروں میں ہیں، مولانا تقی عثمانی کی بھی اس پر ایک بڑی لمبی چوڑی گفتگو ہے کہ اس پر ایک مستقل فتویٰ امت میں ہے کہ اس کی تصویر کو وہ تصویر کہا جا سکتا ہے یا نہیں، یا یہ اس کا عکس ہے۔ اب چونکہ اس میں دو رائے ہو گئی مجتہدین کے، تو اس میں فتوے میں کمزوری آ گئی، یہ اس کمزوری سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے، ورنہ ہمارے اکابر بڑے سخت تھے۔ حضرت میاں صاحب ہمارے یہاں ایک دفعہ تشریف لائے، جمعہ کا افتتاح کرنا تھا، تو وہ ساتھی نے کہا میں تصویر بناؤں گا، میں نے کہا نہیں وہ تو بڑے سخت ہیں، روک دیں گے۔ اس نے وہاں بیٹھ کے بنائی، اور میاں صاحب نے وہاں تو نہیں دیکھنا تھا، تصویر بنا کے اس نے نہ کہیں وہ شائع کر دی، بھی بیان فرما رہے ہیں جمعہ کا افتتاح، وہ کہیں حضرت کے پاس اطلاع پہنچ گئی، ہماری پیشی لگ گئی کہ یہ کیا کیا ہے تم نے؟ میں نے کہا جی میرے تو علم میں نہیں تھا، یہ بچوں نے ایسا کیا ہوگا، میں بہرحال اس کی معذرت کرتا ہوں۔ لیکن اب دین پور کی پوری تاریخ باقاعدہ ایک چینل دین پور کے نام پہ بنا ہوا ہے، اس میں روزانہ کی بنیاد پر کچھ نہ کچھ تاریخی واقعات، حضرت سندھی کے، حضرت درخواستی کے، حضرت دین پوری رحمۃ اللہ علیہ بڑے کے، حضرت میاں عبدالہادی کے، ان مشائخ کی تاریخ آ رہی ہے۔ یہ اصل جواب عام غزل ہوتا ہے کہ کفر اس راستے سے جب پھیل رہا ہے تو کم از کم وہ راستہ اختیار اتنا تو تمہیں کرنے کی اجازت ہے کہ تم اس ذریعے سے دین کو پھیلا دو، ورنہ وہ تم پر حاوی ہو جائیں گے، تم تو پھر وہ وہیں بیٹھے رہو گے۔ تو یہ پہلا حصہ جو ہے یہ حکمرانوں اور ان کے لیے ہے جن میں اختیارات ہے۔ دوسرا حصہ ہے فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، زبان سے کہو۔ یہ حصہ داعیان اور مبلغین کے لیے ہے کہ کسی برائی کو ہوتا دیکھیں تو کم از کم اس کی نفی ضرور کریں۔ میں یہاں غلہ منڈی پرانی میں 35 سال خطیب رہا ہوں، اب 5-6 سال سے نئی منڈی بنی ہے تو میں وہاں چلا گیا ہوں۔ وہاں جو بھی مولوی آتا تھا نا، وہ منڈی والے برداشت نہیں کرتے تھے، 5-6 مہینے کے بعد اسے نکال دیتے۔ مجھے 6 سال ہو گئے ہیں، وہ بیچارے نکال نہیں رہے۔
تو بھائی پہلے مولوی کا قصور کیا تھا؟ کہنے لگے جو بھی آتا تھا وہ ہمارے خلاف تقریر کرتا تھا کہ تم بڑے سود خور ہو، حرام خور ہو، تمہیں تجارت کا طریقہ نہیں آتا، فلاں نہیں آتا۔ تو وہ مسئلہ تھا، میں نے کہا یار انہوں نے تو حق کہا ہے، مجھے بھی کہنا چاہیے۔ میں نے 4 جمعے پڑھائے فضیلت تجارت پر کہ تاجر جیسا دنیا میں کوئی نہیں ہے، انبیاء کا پیشہ ہے، فلاں نبی نے تجارت کی، فلاں خود حضور نے کی، سامان لے کے گئے سیدہ خدیجہ الکبریٰ کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس طریقے سے حضور نے فرمایا تاجر الصدوق الامین، سچا امانت دار تاجر قیامت کے دن انبیاء صدیقین شہداء کے ساتھ ہوگا۔ التجار فجار الا من اتقى وبر وصدق، تاجر میں 3 خوبیاں ہونی چاہیے کہ وہ خوش اخلاق ہو، برہ نیکی کرے، اس لیے کہ بر البر حسن الخلق، اچھے اخلاق کا نام ہے، تو تاجر کو منہ بنا کے سودا نہیں دینا چاہیے، مسکرا کے پیار کے ساتھ بات کرنی چاہیے، سچ کہنا چاہیے۔ اسی طریقے سے تقوی اختیار، تقوی کا مفہوم امام سندھی مولانا عبید اللہ سندھی نے جو لکھا ہے وہ بڑا زوردار ہے۔ تقوی کہتے ہیں اللہ کا حق اللہ کو دو، بندے کا حق بندے کو دو، یہ تقوی ہے بس۔ صرف تقوی کا معنی یہ نہیں ہے کہ صوفی بن کے تسبیح لے کے ہاتھ میں بیٹھ جاؤ، حقوق کو پورا کرو، جو رب کا حق ہے اس کو دو، جو بندے کا حق ہے اس کو دو۔ اب یہ چیزیں جب میں نے ساری بیان کر لی تو پھر میں نے کہا اب میں آپ کو تجارت کے وہ باتیں بتانا چاہتا ہوں جس کی اسلام ہمیں اجازت نہیں دیتا، ہم اس کو تجارت سمجھتے ہیں۔ اب اس کے اوپر میں نے 2 جمعے لگائے تو وہ برداشت ہو گئے، اس لیے کہ پہلے ان کو فضائل کا پتہ چل گیا تھا کہ بھئی یہ اچھے طریقے ہیں، چلو ہم وہ کرتے ہیں، جو برا ہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو ہم ان کو یہ ایک بات یاد رکھیں، کسی کو برائی سے آپ نے ہٹانا ہے تو پہلے اس کو کوئی متبادل دو۔ مثال کے طور پر ایک نوجوان کہتا ہے میری فلاں جگہ شادی کر دو، اب ماں باپ نہیں چاہتے مثال کے طور پر، یا کوئی اور، تو اب یہ نہیں کہ اس کو ڈانٹنا شروع کر دو، چل بدتمیز، چھوٹا ہو کر بڑا منہ، بڑوں کے سامنے کیسے بول رہا ہے۔ اس کو متبادل راستہ دکھاؤ، بیٹے جہاں آپ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے وہ آپ کی رائے ہے، لیکن ہم نے آپ کے لیے فلاں جگہ تجویز کی ہے، اس پر ذرا غور کرو، اس رشتے کو بھی دیکھ لو، ان کے ساتھ بات چیت ہو رہی ہے تو ان میں یہ خوبی بھی ہے۔ اب آپ اس کو متبادل دکھائیں گے تو یہ راضی جلدی ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے زبان سے کہنا یہ ہماری ذمہ داری ہے، لیکن اس میں حاکمانہ طرز پر نہیں، ناصحانہ طرز پر نہیں، کہ آپ کو حق کی نصیحت کرنے کا ہے، ان پر حکومت کرنے کا نہیں۔ اور تیسرا حصہ جو ہے فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، اگر آپ زبان سے نہیں کہہ سکتے تو دل میں تو اس کو برا جانے، یہ عام مسلمانوں کے لیے حکم ہے کہ کسی برائی کو دیکھ کر برا ضرور سمجھیں۔ ہم فیس بک چلاتے ہیں سارا دن، آپ کے کیا بلا ہوتی ہے وہ، اور واٹس ایپ ایک اور بھی ہوتی ہے، یوٹیوب، یہ گوگل وغیرہ، کتنی غلیظ چیزیں اس میں آتی ہیں، شوق سے دیکھنا شروع کر دو گے تو گناہ کا ارتکاب کرو گے۔ کم از کم برا تو سمجھو کہ ہمارے بچے برا کر رہے ہیں۔ پیدا ہوتے بچے کو تسلی دینے کے لیے، رونے والے بچے کو مطمئن کرنے کے لیے سب سے پہلے موبائل اس کے ہاتھ میں تھما دیتے ہیں۔ تو جو گناہ کر رہے ہو کم از کم اس کو برا تو سمجھو کہ میں ٹھیک نہیں کر رہا، بلکہ ہم خوشی ہوتے ہیں کہ اچھا ہے اسے جو ہے نا وہ موبائل لے کے دے دو، یہ وہ کھیلتا رہے گا، ہم اپنا کام تو کر سکیں گے۔ تو برائی کو برائی سمجھنا یہ بھی ایمان کا کمزور درجہ ہے۔ اب برائی کو اچھائی سمجھنا اور اس کو برا نہ سمجھنا یہ تو ایمان کا ضیاع کا سبب ہے۔ فتویٰ میں نہیں لگا رہا کہ ایمان ضائع ہو گیا، لیکن کمزور اتنا ہو گیا ہے کہ کسی وقت بھی دشمن ہم پہ حملہ کر سکتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ 3 حدیثیں میں نے آپ کو لکھوائی ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ امت کی ذمہ داری ہے کہ امت لوگوں کو دین کی دعوت دے۔ اس کی تفصیل فضائل اعمال اس میں تبلیغ میں مولانا زکریہ نے لکھی ہے۔ اب ایک اور نیا عنوان آپ کو بتاتا ہوں، وہ لکھیں، مبلغین کے لیے اپنی حفاظت کے لیے چند وظائف۔ اپنی حفاظت کے لیے چند وظائف۔ سب سے پہلی چیز، کسی نیک صالح متشرح شیخ کے ساتھ رابطہ ضروری ہے۔ شریعت کا پابند نیک صالح بزرگ عالم پیر ولی اس سے رابطہ ضروری ہے کہ آپ کا کوئی سرپرست ہو، کسی کا ہاتھ آپ کے سر پر ہو، خود رو بوٹی نہ بنو، بلکہ درخت وہ بھلا اور اچھا ہوتا ہے اور سائے دار ہوتا ہے جس کا کوئی مالی ہو، جس کو کوئی سنبھالنے والا ہو۔
تو جب کسی اہل اللہ کی نظر میں ہوں گے تو وہ آپ کے لیے دعائیں کریں گے۔ مجھے 2000 میں ہارٹ اٹیک ہوا تھا، یعنی آج 23 سال ہو گئے۔ رات کو مجھے تکلیف ہوئی، رات کو ہسپتال رنجار خان لے گئے، میں مسجد میں تراویح پڑھ رہا تھا دوران۔ حضرت میاں صاحب جو ہمارے موجودہ شیخ ہیں، ان کو جب پتہ چلا تو دوسرے دن فجر کی نماز کے بعد یہ ہسپتال آ گئے۔ اب وہ کیا ہے، وہ کسی کے بڑے کی نگرانی میں رہو گے تو ان کی توجہ ہوگی آپ پر، وہ آپ کے لیے دعائیں کریں گے، اور دعا سب سے بڑا مومن کا ہتھیار ہوتا ہے۔ اس لیے کبھی اپنے آپ کو یوں بڑا نہ سمجھیں کہ میں خود سب کچھ ہوں، مجھے ضرورت نہیں ہے کسی کی۔ حضرت میں عبدالہادی دین پوری رحمہ اللہ، حضرت لاہوری اور حضرت خلیفہ صاحب، ان دونوں بزرگوں کے تربیت یافتہ تھے، لیکن فرمایا کرتے تھے کہ اس وقت بھی میرے پاس سر پر امت کے جید مشائخ اور بزرگان دین جو ان کے ہم عصر تھے، سب کا ہاتھ میرے سر پر ہے، تب میں یہ کام کر رہا ہوں۔ مولانا خان محمد کنیا والے عمر میں ان سے بہت چھوٹے تھے، حضرت بیمار تھے، وہ یہاں ملنے کے لیے آئے تو حضرت سے ملاقات کی، تو حضرت جب وہ جانے لگے، اب مولانا خان محمد صاحب کی بالکل کالی سیاہ داڑھی میں نے بھی دیکھی تھی، یعنی اتنی چھوٹے تھے۔ ان کی پیدائش جو ہے مولانا خان محمد صاحب کی 1920 کی ہے، حضرت میاں عبدالہادی صاحب کی پیدائش 1903 یا 4 کی ہے، تو ظاہر ہے وہ اتنے بڑے تھے۔ تو حضرت نے خواجہ خان محمد صاحب کو کہا جو سائیں جی میں ات نظر کرم فرمے دو، جیسے یہاں مہربانی کر کے تشریف لاتے ہیں، قیامت کے دن بھی خصوصی توجہ کرنا۔ اتنا بڑا آدمی ہو کر اپنے سے بھی جو یقیناً مقام درجہ جو ان کا تھا وہ ان کا ہی تھا، لیکن یہ کہ نیک صالح آدمی ہیں، ان سے کہہ رہے ہیں کہ یار میرے لیے خصوصی دعا کرنا اور ہمیں نہ بھول۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو عمرے پہ جانے کے لیے جب اجازت چاہی تو حضور نے فرمایا یا عمر یا اخی لا تنسانی فی دعائک، عمر میرے بھائی عمرے پہ جا رہے ہو، مجھے اپنی دعاؤں میں نہ بھلانا۔ نبی کہہ رہا ہے، اس سے بڑھ کر اور کو کیا ہو؟ اس لیے کسی بڑے کی سرپرستی میں رہا کرو، ایک بات تو یہ ہے۔ دوسرا، اپنی حفاظت کے لیے ہر نماز کے بعد تسبیحات فاطمہ، آیت الکرسی 33 مرتبہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، ان کے پڑھنے کا اہتمام کیا کریں۔ تیسرا عمل، یہ آپ کی اپنی حفاظت کے ہیں، اپنی حفاظت نہیں کرو گے تو دشمن آپ پر ٹوٹے گا۔ اس وقت جادو کی سکھانے کے کالج ہیں جن میں باقاعدہ پڑھایا جاتا ہے۔ ملتان میں ایک کالج ہے، میں انہیں جانتا ہوں، مناسب نہیں ہے کہ میں اس کا تذکرہ کروں۔ لاہور میں ہیں، یونیورسٹی ہیں جس میں صرف یہی سکھایا جاتا ہے، اور وہ آپ کے خلاف سکھایا جاتا ہے کہ یہ لوگ کیوں کام کر رہے ہیں۔ سارے دنیا کے لوگ برداشت ہیں، صرف آپ لوگ برداشت نہیں ہیں، اس لیے آپ اپنی حفاظت کا کام کریں۔ 33 آیات والی منزل جو شیخ الحدیث کے نام سے مشہور ہے، مولانا زکریا رحمہ اللہ والی، اسے مولانا خان محمد صاحب کنیا شریف والوں نے بھی چھاپا، سید نفیس شاہ صاحب رحمہ اللہ نے بھی چھاپا ہوا ہے، اور وہ در حقیقت حضرت تھانوی نے بہشتی زیور میں بھی اس کو نقل کیا ہے، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے القول الجمیل الشفاء العلیل القول الجمیل، یہ حضرت شاہ ولی اللہ کے وظائف کی کتاب ہے، اس کے اندر بھی ہے۔ اور یہ در حقیقت حضور نے ابی بن کعب انصاری کو سکھائی تھی، ایک آدمی پر جنون ہو گیا تھا، حضور نے فرمایا ان آیتوں کو پڑھ کر اس پہ دم کرو، جب دم کیا گیا تو وہ آدمی ٹھیک ہو گیا۔ وہ فجر کے بعد اور مغرب کے بعد پڑھنے کا اہتمام کیا کریں اپنی حفاظت کے لیے۔ اس کے پڑھنے میں ایک خاص عمل وہ آپ کو عرض کرتا ہوں جو مجھے مختلف بزرگوں سے ملے ہیں، ان میں سے ایک عمل حضرت میاں صاحب کا بھی ہے، وہ بھی بتاتا ہوں آپ کو۔ ایک تو یہ ہے کہ آیت الکرسی کو 7 مرتبہ پڑھیں اس منزل میں پڑھتے ہوئے، اور اس کے پڑھنے کی ترتیب یہ ہے کہ ایک ایک جانب پھونک ماریں۔ پہلی مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کے دائیں پھونک ماریں، دوسری مرتبہ پڑھ کے سامنے، تیسری مرتبہ پڑھ کے بائیں، چوتھی مرتبہ پڑھ کے پیچھے، پانچویں مرتبہ پڑھ کے آسمان پہ، چھٹی مرتبہ پڑھ کے زمین پہ۔ یہ 6 جہات ہیں، 4 سمتیں ہو گئیں، اوپر نیچے فوق تحت شرق غرب شمال جنوب۔ 7ویں دفعہ پڑھ کے اپنے ہاتھوں پہ پھونک مار کے اپنے جسم پہ ہاتھ پھیر لیا کریں، اور اپنے گھر کا احاطہ کر کے یا جس جگہ آپ آئے ہوئے ہیں احاطہ کر کے دم کر دیں۔ کسی قسم کی آفت اور مصیبت آئے گی اللہ اسے بچائے گی انشاءاللہ۔
یہ آپ پڑھا کریں. اور اس میں جب سورہ حشر کی آخری آیتیں پڑھی جاتی ہیں هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ الی آخری، اس میں اسماء الحسنی ہیں. ان اسماء الحسنی کو پھر پڑھنے کی خاص ترتیب ہے کہ یا اللہ، یا ہو، یا رحمان، یا رحیم، یا ملک، یا قدوس، یا سلام، یا مومن، یا مہیمن، یا عزیز، یا جبار، یا متکبر، یا خالق، یا باری، یا مصور، یا عزیز، یا حکیم. ایک ہی سانس میں پڑھنے ہیں یہ سارے، وقفہ نہ ہو. پڑھ کے پھر میری طرف دیکھیں گے. یہ حضرت میاں صاحب نے مجھے خاص عمل بتایا تھا کہ اپنے لیے پڑھا کرو. تو یہ اس جگہ سے اس جگہ تک، دائیں سے بائیں، یعنی دائیں کندھے سے بائیں کندھے تک، پھر بائیں سے دائیں تک، پھر دائیں سے بائیں تک ایک ہی سانس میں پھونک مارنی ہے. یہ پڑھ کے نا یوں کرنا ہے. اس سے یہ ہے کہ آپ کا جسم، آپ کا دل، آپ کا دماغ، ہر چیز محفوظ ہو جائے گی. لوگ جو جادو کرتے ہیں بعض دفعہ دل پر کرتے ہیں کہ دل ہی دین کی طرف مائل نہ ہو، دماغ پہ کر دیتے ہیں کہ یہ بوجھل بوجھل رہے، پریشان ہو، یہ کوئی کہہ نہ سکے، کچھ کر نہ سکے. تو یہ سارے اصل اپنی حفاظت کے چند طریقے ہیں. کچھ وظیفے بتاتا ہوں آپ کو، یہ 2-3 کافی ہیں میرے خیال ہے، باقی انشاءاللہ مغرب کے بعد چلتے رہیں گے روزانہ. یہ کتاب میں نہیں ہے، یہ جو ابھی میں نے 2-3 بتائے ہیں، کاپی میں نہیں ہے. اب میں 2-3 اور لکھواتا ہوں جو مجھے مختلف بزرگوں سے ملے تقریر کے لیے. ایک وظیفہ تو مولانا عبید اللہ انور رحمۃ اللہ علیہ سے میں نے حاصل کیا تھا، ان کی زیارت کی تھی، یہاں تشریف لاتے تھے تو میں اسٹیشن پہ ان کو چھوڑنے کے لیے آیا. دین پور سے آئے ہوئے تھے، ہمیں پتہ چلا جا رہے ہیں، تو میں گاڑی کو دیر تھا تو میں حضرت کے ساتھ بیٹھا رہا. اس سال میرا وفاق کا امتحان تھا، دورہ حدیث کا. اس وقت وفاق صرف دورے کا ہی ہوتا تھا. اس وقت وفاق کے صدر بھی مولانا مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے. تو وہ پھر حضرت کی خدمت میں بیٹھا رہا. تو میں نے اس وقت مجھے ایک تکلیف ہوئی تھی بڑی شدید، پورے جسم پہ الرجی ہو گئی تھی، زخم اور تھپڑ سے بن گئے تھے. تو میں نے حضرت کو کہا کہ جی امتحان دینا ہے. تو مولانا عبید اللہ انور نے مجھے کہا کہ جب میرا دیوبند میں امتحان تھا تو میں بھی ایسے ہی بیمار ہو گیا تھا جیسے آپ ہو گئے. تو کہنے لگے میرے والد نے مجھے ایک عمل بتایا تھا، وہ آپ کو بتاتا ہوں. یہ میں نے آپ کو سند لکھوا دیا اس وظیفے کی. میں نے مولانا عبید اللہ انور صاحب سے یہ عمل لیا، انہوں نے فرمایا میرے والد نے مجھے بتایا تھا. وہ اب لکھیں، یا علیم، یا حفیظ، یا قوی. یا علیم، یا حفیظ، یا قوی. یہ تینوں لفظ 5 مرتبہ پڑھنے ہیں. یا علیم و یا حفیظ و یا قوی، 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 یا علیم و یا حفیظ و یا قوی. معنی آپ سب جانتے ہیں، اللہ تو علم والا ہے، حفاظت کرنے والا ہے اور بڑا مضبوط ہے. تو قویوں سے آپ کا حافظہ قوی ہوگا، حفیظوں سے آپ محفوظ ہوں گے، علیموں سے اللہ علم کی وسعت عطا فرمائیں. اس کے بعد 2 چیزیں اور پڑھنی ہیں. رب زدنی علما 11 مرتبہ. رب شرح لی صدری ویسر لی امری الی آخری، واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی تک 3 مرتبہ. تقریر سے پہلے یہ وظیفہ پڑھ کے سینے پہ دم کر لیں بس. پھر اس کے بعد آپ گفتگو شروع کر دیں، لکھنا ہے اس کو شروع کر دیں، بولنا ہے اس کو شروع کر دیں. کچھ سبق پڑھاتے ہیں، کتاب پڑھاتے ہیں، مشکل ہے، وہ دماغ میں نہیں محفوظ ہوتی، تو اس کو پڑھ کے پھر آپ مطالعہ کریں اور پڑھانا شروع کر دیں. اللہ القاء کر دیں. جی ہاں، درود شریف تو ہر وظیفے کے ساتھ ہے. درود تو پر لگتے ہیں بھائی. ایک اور وظیفہ ہے جی، علامہ ڈاکٹر خالد محمود صاحب PhD لندن رحمہ اللہ نے مجھے بتایا تھا، اور یہی وظیفہ سید عطاء المنعم شاہ بخاری، امیر شریعت عطاء اللہ شاہ بخاری کے بیٹے ہیں، ان سے بھی مجھے اس کی اجازت ہے. شاہ صاحب نے صرف بتایا تھا، علامہ نے اس کی تھوڑی سی اور ترتیب بدلی تھی، تو دونوں کو ایک کر لو چونکہ عمل ایک ہے. وہ کیا ہے؟
سورۃ فاتحہ، سورۃ الضحیٰ والضحیٰ واللیل اذا سجی، سورۃ الم نشرح، سورہ انشراح، تقریر سے پہلے یہ پڑھ لیں۔ اس کا خاص طریقہ یہ ہے جو انہوں نے بتایا تھا علامہ صاحب نے، کہ پڑھ کے دل میں یہ نیت کریں کہ اے اللہ اس کا ثواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو بطور ہدیہ پہنچا اور اس کی برکت سے میرا سینہ کھول دے۔ یہ کہ آپ کو آپ کی طرف سے سب سے پہلے اپنی گفتگو لوگوں تک پہنچانے سے پہلے حضور کی خدمت میں ہدیہ جانا چاہیے۔ ہم چونکہ اس کے قائل ہیں تو اس لیے فرمایا یہ نیت کیا کرو کہ اے اللہ اس کا ثواب سب سے پہلے حضور کی خدمت میں پہنچا اور اس کی برکت سے میرا سینہ کھول دے۔ آپ کی سوچ سے بہتر آپ تقریر کریں گے، وہ اللہ کہلوائے گا جو آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ ایک وظیفہ چھوٹا سا اور بھی لکھ لیں۔ مجمع میں ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں، اپنے بھی، بیگانے بھی، سجن بھی، دشمن بھی، ماننے والے بھی، نہ ماننے والے بھی، تنقید کی نظر سے بھی آئے ہوئے، دشمن بھی آئے ہوئے، بلکہ بعض لوگ دوران تقریر آپ پر کچھ اثر بھی ڈال سکتے ہیں۔ میں باب العلوم کے روڈ پکے میں ختم بخاری پہ تقریر کر رہا تھا، بڑے عروج پر تقریر تھی، آخری تقریر تھی، رات کا 1-1:30 کا وقت تھا، جامعہ بڑا بھرا ہوا تھا، بڑے لوگ تھے، اللہ بہتر جانتے کسی بد نظر کی بد نظری ہے۔ ایک دم ایسے ہوا نا جیسے بھی کسی نے میرے گلے کو یوں پکڑ کے دبا دیا، میری آنکھیں یوں ہو گئی، میں زور لگاؤں میری زبان پر لفظ نہ آئے کہ میں کیا کہوں۔ تقریباً 1 منٹ تک یہ کیفیت مجھ پہ رہی۔ حضرت حافظ ناصر الدین صاحب خاکوانی جو اس وقت عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے امیر ہیں، نیک صالح آدمی ہیں، سلسلہ نقشبندیہ سے وابستہ ہیں، وہ یوں سامنے بیٹھے تھے اور وہ ویسے بڑی محبت فرماتے ہیں، بلکہ ان کی جو مواعظ کی کتابیں چھپی ہوئی ہیں اس میں کئی جگہوں پہ میرا حوالہ ہے کہ یہ بات میں نے ان سے سنی تھی، یہ ان کی خصوصی شفقت ہے، یعنی وہ میرے حوالے سے کئی باتیں انہوں نے نقل کی ہیں۔ تو میں نے انہیں دیکھ کے کہا یوں اشارہ کر کے کہ حضرت کچھ توجہ فرمائیں، اہل اللہ کی توجہ کے ہم قائل ہیں۔ پتہ نہیں کیا کیا انہوں نے، کچھ دم کیا، پڑھا، کوئی روحانی توجہ ڈالی، بس میرے خیال ہے دوسرے ہی لمحے میں نا جی 1 منٹ ہی ایسے مجھ پر یہ وقت گزرا اور لوگوں میں بھی پریشانی ہو گئی کہ یہ کیا ہے، گلا بند ہو گیا، فوراً پھر گلا کھلا، میں نے تقریر کی، پھر 1 گھنٹہ اور تقریر کرتا رہا، الحمدللہ اللہ نے حفاظت فرمائی۔ تو اس قسم کے شریروں کے شر سے بچنے کے لیے آپ کو ایک عمل لکھواتا ہوں جو پڑھ کر آپ نے یوں میری طرف دیکھیں، مجمع جتنا بیٹھا ہے نا یوں پتہ نہ ہو کہ ہم پہ پھونک رہا ہے، ایسے کرنے سب پہ پھونک مار دینی ہے وہ عمل پڑھ کے۔ تو اس میں کوئی بھی آپ کا مخالف اور دشمن ہوگا، ایک تو اس کو کھڑے ہونے کا حوصلہ نہیں ہوگا، سوال کرنے کی جرت نہیں ہوگی، آپ پر کوئی اثر ڈالنے کی اس کو حوصلہ نہیں ہو سکے گا، اس کا بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ وہ عمل آپ کو لکھوا دیتا ہوں، وہ وظیفہ پڑھا کریں، پڑھ کر ہاتھ پھیر کے اور اس طریقے سے اپنے آپ پہ بھی دم کر لیں اور یوں کر کے پھونک بھی مار دیں۔ لکھیں اللہ تعالی علیہ واتونی مسلمین، قرآن کی آیت ہے بھائی، ہاں اچھا یہ لکھ لو۔ لکھ لیا جی، اللہ تعالی علیہ واتونی مسلمین، لکھ لیا جی۔ آگے لکھیں یا خیر المقصودین، مقصودین، مقصود قصد، یا خیر المطلوبین، کیا لکھا ہے جی، یا خیر المطلوبین۔ تیسرا یا خیر المحبوبین،
یحبونہم کحب اللہ والذین آمنوا اشد حبا للہ. یا خیر المقصودین یا خیر المطلوبین یا خیر المحبوبین. آگے آیت ہے یحبونہم کحب اللہ والذین آمنوا اشد حبا للہ. شروع میں بھی آیت ہے، درمیان میں بھی آیت، آخر میں بھی آیت ہے، درمیان میں یہ تین اللہ کے نام ہیں، یا خیر المقصودین یا خیر المطلوبین یا خیر المحبوبین. یہ 10 مرتبہ پڑھنا ہے. جب آپ کو سٹیج پہ لے جائیں، تقریر پہ بٹھا دیں، پڑھنے سے، تقریر شروع کرنے سے پہلے اس کو آپ پڑھ کے اپنے آپ پہ بھی دم کر لیں، مجمع پہ بھی پھونک مار لیں. 2 قسم کے وظائف آپ کو لکھوائے ہیں، صبح و شام اپنی حفاظت کے لیے. دوسرا لکھوایا تقریر کے وقت مجمع پر کنٹرول اور آمد اور شرح صدر اور گفتگو میں زبان کی لکنت ختم کرنے کے لیے. یہ 2 قسم کے وظیفے